فلسطینی مزاحمت تحریک حماس اور اسرائیل کے درمیان لڑائی 5 روز میں داخل، اب تک 950 فلسطینی شہید، 1200 سے ہلاک ہو چکے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کی پٹی پر رات کے سینکڑوں فضائی حملے، درجنوں رہائشی عمارتیں، فیکٹریاں، مساجد اور مارکیٹس بھی متاثر۔ غزہ میں 2,60,000 سے زائد لوگ بے گھر۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے ایک بار پھر غزہ پر زمینی کارروائی کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے حماس تبدیلی چاہتی ہے، اسے تبدیلی ملے گی۔ غزہ پر فضائی حملے کے بعد زمینی کارروائی بھی کریں گے۔ امریکی صدر اسرائیل کے دفاع میں کھل کر سامنے آ گئے، کہتے ہیں حماس اسرائیل میں معصوم شہریوں کا قتل عام کر رہا ہے، امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، دفاعی ضروریات کو یقینی بنائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حماس ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے عام انتخابات میں ملک بھر میں کامیابی کا دعویٰ کر دیا، کہتے ہیں الیکشن نہ رہے ہیں، دشمنوں کو بتائیں گے یہ شہیدوں کی پارٹی ہے۔ پیپلز پارٹی اس بار ملک بھر میں کامیاب ہوگی، کارکن عام انتخابات کی تیاریاں کریں، ہم الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے۔ سیکیورٹی فورسز کی ڈی آئی خان اور مینان شاہ میں کارروائیاں، 2 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا، قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ پیپلز پارٹی کے ایم پی سعدیہ جاوید کے گھر چوری کی واردات، گھریلو ملازمہ 90 لاکھ کا سونا اور کیش لوٹ کر فرار، درخشاں تھانے میں واقعے کا مقدمہ درج۔ اور محمد رضوان اور عبداللہ شفیق کی شاندار سینچریوں کی بدولت تاریخ رقم، پاکستان نے ورلڈ کپ کا سب سے بڑا ہدف حاصل کر لیا، سری لنکا کو ورلڈ کپ میں مسلسل 8ویں بار شکست سے دوچار کر دیا۔ گرین شرٹس نے 345 رنز کا بڑا ہدف 48.2 اوور میں حاصل کر لیا۔ عبداللہ شفیق 103 گیندوں پر 113 رنز بنا کر پویلین لوٹے، محمد رضوان نے 131 رنز کی ناقابل شکست اننگ کھیلی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی، مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔